الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے ایک قصہ ہے قرآن سے۔ قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن، قرآن قرآن۔ آج کون سا قصہ آپ کو سنانا ہے؟ سبحان اللہ، قرآن مجید میں جا بجا بڑے ہی انوکھے، بڑے ہی پیارے اور بڑے ہی نرالے قصے ہیں، مگر آج جو قصہ ہے وہ واقعی بڑا نرالا ہے، کیونکہ اس کا ٹاپک ہی بڑا ہی انوکھا ہے، اور وہ ہے ایک تاریخی مناظرہ۔ جی ہاں، قرآن مجید میں ایک عظیم مناظرے کا ذکر ہے، عظیم مناظرے کی داستان ہے۔ وہ کیا ہے؟ آئیے سنتے ہیں۔ یہ نمرود اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان ہونے والا مناظرہ ہے، اور اس کی پوری رویداد، اس کی پوری یہ سمجھے داستان جو ہے قرآن مجید میں موجود ہے۔ نمرود کون تھا؟ نمرود بڑے تن تنے کا بادشاہ تھا، اس کا بڑا جس کو کہیں کہ نام اور دبدبا تھا، اور سب سے پہلے اس نے اپنے سر پر تاج شاہی رکھا اور خدائی کا دعویٰ کیا۔ یہ وہ شخص تھا جس کی اصل ہی میں خرابی تھی، اور نمرود جو ہے وہ بہت بڑا بادشاہ بنا۔ مشہور یہ ہے کہ پوری دنیا کی بادشاہی صرف 4 ہی شخصوں کو ملی، جن میں سے 2 مومن تھے اور 2 کافر۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بادشاہت ملی۔ یہ دونوں صاحب ایمان تھے، اور نمرود اور بخت نصر یہ دونوں غیر مسلم تھے، اور ان کو بھی پوری دنیا کی، جی ہاں، آل اراؤنڈ دا ورلڈ، ساری دنیا کی انہیں بادشاہی ملی۔ نمرود نے اپنی سلطنت بھر میں یہ قانون نافذ کر دیا تھا کہ اس نے خوراک کے تمام ذخیرے کو، تمام چیزوں کو اکٹھا کر لیا، اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ یہ صرف انہی لوگوں کو خوراک کا سامان دیا کرتا تھا جو لوگ اس کی خدائی کو تسلیم کرتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس کے دربار میں غلہ لینے کے لیے تشریف لے گئے تو اس بدبخت نے کہا کہ پہلے تم مجھ کو اپنا خدا تسلیم کرو، تبھی میں تم کو غلہ دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھرے دربار میں اعلان کر دیا کہ تو جھوٹا ہے اور میں صرف ایک خدا کا ماننے والا ہوں جو وحدہ لا شریک ہے۔ یہ سن کر نمرود آپے سے باہر ہو گیا، اور اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک دانہ بھی نہیں دوں گا، اور آپ کو دربار سے باہر نکال دیا۔ اور آپ کے چند جو متبعین تھے، آپ کے چاہنے والے تھے حضرت ابراہیم کے، جو مومن تھے، اب وہ بھوک کی شدت سے پریشان ہو گئے، دانے دانے کو گویا ترس گئے۔ اس وقت آپ ایک تھیلا لے کر ٹیلے کے پاس تشریف لے گئے، یعنی ایک پہاڑ کے پاس تشریف لے گئے جو ریت کا پہاڑ تھا، ریت کا ٹیلا تھا۔ اب آپ نے تھیلے میں وہ ریت بھری اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی، تو وہ ریت آٹا بن گئی، اور آپ نے اپنے متبعین کو، اپنے چاہنے والوں کو اس آٹے کے ذریعے کھانا کھلایا، خود بھی کھایا۔ پھر نمرود کی دشمنی اس حد تک بڑھ گئی کہ اس نے آپ کو آگ میں ڈلوا دیا، مگر وہ آگ آپ پر گلزار بن گئی، اور آپ سلامتی کے ساتھ اس آگ سے باہر نکل آئے، اور علل اعلان نمرود کو جھوٹا کہہ کر خدائے وحدہ لا شریک کی توحید کا چرچا کرنے لگے۔ نمرود نے آپ کے کلمہ حق سے تنگ آ کر ایک دن آپ کو اپنے دربار میں بلایا، اور آپ سے حسب ذیل، اب جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ مکالمہ بصورت مناظرہ شروع کر دیا۔ نمرود کہتا ہے، اے ابراہیم، بتاؤ تمہارا رب کون ہے جس کی عبادت کی تم لوگوں کو دعوت دے رہے ہو؟ حضرت ابراہیم نے جواب دیا، اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو لوگوں کو جلاتا اور مارتا ہے، یعنی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود کہتا ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اس وقت اس نے 2 قیدیوں کو جیل خانے سے دربار میں بلایا۔ نمرود نے پھانسی پانے والوں کو تو چھوڑ دیا، اور اب بے قصور کو پھانسی دے دی، اور کہا، دیکھو جو مردہ تھا میں نے اس کو زندہ کر دیا، اور جو زندہ تھا میں نے اس کو مردہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھ لیا کہ یہ بالکل ہی احمق ہے اور نہایت ہی بے عقل شخص ہے، جو جلانے اور مارنے، یعنی زندہ کرنے اور مارنے کا کوئی اور مطلب سمجھ بیٹھا ہے۔ اس لیے آپ نے اس کے سامنے ایک دوسری بہت ہی واضح اور روشن دلیل پیش فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو ایک دن سورج کو مغرب سے نکال کر بتا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دلیل سن کر نمرود مبہوت و حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، کچھ بھی نہ بول سکا۔ اس طرح یہ مناظرہ ختم ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس مناظرے میں فتح مند ہو کر دربار سے باہر تشریف لائے، اور توحید الہی کا علل اعلان آپ نے اظہار کرنا شروع کر دیا۔ قرآن مجید نے اس مناظرے کو کن شاندار الفاظ میں بیان کیا ہے،
کچھ آیات قرآنی سنتے ہیں اور ترجمہ قرآن سنتے ہیں۔ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين۔ ترجمہ: اے حبیب، کیا تم نے اس کو نہ دیکھا تھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں اس بنا پر جھگڑا کیا کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی ہے؟ جب ابراہیم نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اس نے کہا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم نے فرمایا تو اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، پس تو اسے مغرب سے لے آ، تو اس کافر کے ہوش اڑ گئے اور اللہ ظالم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس مبارک واقعے سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خداوند تعالیٰ کی توحید کے اعلان پر کس طرح پہاڑ کی طرح قائم رہے، کیا استقلال تھا، کیا جذبہ تھا۔ نمرود کی بے شمار فوجوں سے آپ گھبرائے نہیں، آپ خائف نہ ہوئے، نہ اس کے ظلم و ستم سے مرعوب ہوئے، بلکہ جب اس ظالم نے آپ کو آگ کے شعلوں میں ڈال دیا، اس وقت بھی آپ کے پائے عزم و استقلال میں کوئی جنبش نہ آئی، بال برابر لغزش نہ ہوئی، آپ برابر نعرہ توحید بلند کرتے رہے۔ پھر اس بے رحم نے آپ پر دانا پانی بند کر دیا، اس پر بھی آپ عزم و استقامت کے پہاڑ بنے رہے۔ پھر اس نے آپ کو مناظرے کا چیلنج دیا اور بادشاہی دربار میں طلب کیا تاکہ شاہی روب دکھا کر آپ کو مروب کر دے، لیکن آپ نے وہاں بھی بے خوف ہو کر مناظرے کا چیلنج قبول کیا اور دربار شاہی میں پہنچ کر ایسی مضبوط دلیل پیش فرمائی کہ نمرود کے ہوش اڑ گئے اور وہ ہکا بکا ہو کر لاجواب ہو گیا، خاموش ہو گیا۔ بھرے دربار میں اس کلمہ حق کی تجلی ہو گئی۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ ترجمہ: اور تم فرماؤ کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صداقت و حقانیت کا پرچم سر بلند ہو گیا اور نمرود ایک مچھر جیسی حقیر مخلوق سے، جی ہاں میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ تاریخی حقیقت ہے کہ ساری دنیا پر حکومت کرنے والا، اپنے آپ کو خدا کہنے والا، اس کی موت کیسے ہوئی؟ مچھر جیسی حقیر مخلوق سے ہلاک کر دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان پیاری پیاری باتوں سے ہم سب کو سبق لینا چاہیے کہ باطل پرستوں کے مقابلے میں ہر قسم کے خوف و ہراس اور تکالیف سے بے نیاز ہو کر آخری دم تک ڈٹے رہنا چاہیے اور ایمان و یقین رکھنا چاہیے کہ ضرور اللہ عز و جل دستگیری فرمائے گا۔ بالآخر باطل پرستوں کے مقابلے میں ہم ہی فتح مند ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلمہ گو اپنے بندوں کو ضرور سرفراز فرمائے گا۔ یہ ایمان اور عقیدہ مضبوطی کے ساتھ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو غیب سے روزی کا سامان دیتا ہے، کیونکہ ظالم نمرود نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غلہ دینا بند کر دیا، آپ دیکھیں نا، ریت آٹا بن گئی، اللہ نے کیسا انتظام فرما دیا۔ سبحان اللہ، ذرا غور کیجئے، قرآن میں رب فرماتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ ترجمہ: بے شک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا، قوت والا، قدرت والا ہے۔ بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ واقعی ایمان کو مضبوط کرنے، اللہ پر بھروسہ کرنے اور اپنے توکل کو بڑھانے کے لیے ایک زبردست دلیل ہے۔ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن پاک کے فیضان سے منور فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔